بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 89 میں باب الاطعمہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4230 سے لے کر 4235 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الثوم الا مطبوخا، رواہ الترمذی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول کریم نے لہسن کھانے سے منع فرمایا سوائے کہ وہ پکا ہوا ہو. یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے، یعنی کچا لہسن کھانے سے رسول کریم نے منع فرمایا. اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. پکا لہسن یہ جائز قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پک جانے کے بعد لہسن میں بدبو نہیں رہتی. بدبو کا تعلق صرف لہسن یا پیاز وغیرہ سے نہیں ہے، بلکہ ان اشخاص کو بھی مسجد میں نماز کے لیے آنے سے روکا جا سکتا ہے جن کے منہ کی وجہ سے گندگی اور بدبو پوری مسجد میں اٹھ رہی ہو. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. ابو زیاد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی زیاد قال سألت عائشة عن البصل فقالت ان آخر طعام اکلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام فیہ بصل، رواہ ابو داود. حضرت ابو زیاد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے پکی ہوئی پیاز کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ حرام ہے یا حلال، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم نے اپنی زندگی میں جو سب سے آخری کھانا کھایا تھا اس میں پکی ہوئی پیاز تھی. یہ ابو داود کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں پیاز کھانے کے مسئلہ کی گفتگو ہوئی ہے. اس حدیث کو اگر پیاز کھانے کے جواز پر محمول کیا جائے اور ممانعت کی احادیث کو مکروہ تنزیہی پر محمول کیا جائے تو کوئی تعارض نہیں رہے گا، کیونکہ مکروہ تنزیہی کا مطلب خلاف اولا ہے. یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زیر بحث حدیث کا تعلق پکے ہوئے پیاز کے ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نبی کریم نے مرحمت فرمائی تھی. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. وعن ابن بسر المسلمین قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر، رواہ ابو داود. بسر کے دونوں بیٹوں یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عطیہ سے، جو اسلمی اور صحابی ہیں، روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ایک دن رسول کریم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے آپ کے سامنے مکھن اور کھجوریں پیش کی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. حضور علیہ السلام نے مکھن اور کھجور کو پسند فرمایا. یہ ابو داود کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت عکراش بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال اتینا بجفنة کثیرة السرید والوزر فخبطت بیدی فی نواحیها واکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین یدیہ فقبض بیدہ اليسرى على ید الیمنى ثم قال یا عکراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه
البان التمر فجعلت آكل من بين يدي وجعلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلال كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار رواہ الترمذی۔ حضرت عکراش بن ذؤیب کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہمارے سامنے ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں بہت سا سرید یعنی شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اور گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ کھانے کے دوران میں اپنا ہاتھ پیالے کے ہر طرف دوڑانے لگا، یعنی اپنے سامنے لقمہ اٹھانے کی بجائے ہر طرف ہاتھ ڈالنے لگا، جبکہ رسول کریم اپنے آگے سے کھا رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دائنا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ عکراش ایک جگہ سے یعنی اپنے آگے سے کھاؤ، کیونکہ یہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے۔ پھر ہمارے آگے ایک طباق لایا گیا جس میں قسم قسم کی کھجوریں تھیں۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق اپنے سامنے سے کھجوریں اٹھا اٹھا کر کھانا شروع کر دیں، لیکن اب رسول کریم کا ہاتھ طباق میں ہر طرف گردش کرنے لگا، یعنی آپ اپنی طبعی پسند کے مطابق طباق کے ہر کنارے سے کھجوریں اٹھا اٹھا کر کھانے لگے، اور اس کا مقصد لوگوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو کھجوریں ہر طرف سے اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ اور پھر اب آپ نے محض اپنے اس فعل کے ذریعہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ قول کے ذریعے بھی تعلیم دی اور فرمایا عکراش جس طرف سے چاہو کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی قسم کی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پانی لایا گیا، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے ہاتھوں کی تری اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں پر اور سر پر مل لی اور کہا کہ عکراش یہ اس کھانے کے بعد کا وضو ہے جس کو آگ نے متغیر کیا ہے، یعنی یہ ہاتھ اور منہ دھونا کہ جس کو وضو طعام کہا جاتا ہے اس کھانے کی وجہ سے ہے جو آگ پر پکایا گیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برتن میں مختلف اشیاء ہو تو پسند کی چیز اٹھانے کے لیے ہاتھ کو گھمانا یہ عیب اور قباحت نہیں ہے۔ الوزر یہ وزرا کی جمع ہے، گوشت کے ان ٹکڑوں کو کہتے ہیں جن میں ہڈی نہ ہو۔ خبطتو ہاتھ ڈالنے کو کہتے ہیں، یعنی میں نے پیالے کے ہر جانب میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے لہٰذا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کے بعد مختلف قسم کی کھجوروں کا ایک طبق لایا گیا، میں اپنے سامنے سے کھجور اٹھا رہا تھا، نبی کریم مختلف جگہوں پر ہاتھ گھما کر اٹھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ یہ ایک قسم کی نہیں ہے بلکہ الگ الگ رنگوں پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد پانی لایا گیا، حضور نبی کریم نے منہ ہاتھ دھو لیا، پھر فرمایا عکراش ما مست النار سے جس وضو کا حکم ہے وہ یہی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے، یعنی وضو لغوی مراد ہے، اصطلاحی وضو مراد نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ راویہ ہے، وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ اہلہ الوعک امر بالحساء فصنع ثم امرهم فحسوا منه وكان يقول انه لا يرطو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السكيم كما تسرو احداكن الوساخ بالماء عن وجهها رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول کریم کے گھر والوں کو بخار آ جاتا تو آپ حصا تیار کرنے کا حکم دیتے، چنانچہ وہ تیار کیا جاتا، پھر آپ مریضوں کو اس حصا کے پینے کا حکم دیتے
جس کو وہ مریض پیتے، پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت حصا غم زدہ دلوں کو طاقت پہنچاتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و کلفت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تم عورتوں میں سے کوئی اپنے منہ کے میل کو پانی سے صاف کر ڈالتی ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ الوعک کے حوالے سے بتا رہے ہیں شدید بخار کو کہتے ہیں۔ حصا یہ کھانے کی ایک رقیق قسم کو کہتے ہیں جو آٹا، پانی اور گھی کو ملا کر تیار کی جاتی ہے، کبھی اس میں شکر بھی ملا لی جاتی ہے۔ اہل مکہ اس کو حریرہ کہتے ہیں۔ فحصوا یعنی لوگوں نے اسے پی لیا، یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے کہ بخار میں سب شریک تھے یا اس حریرہ کے پینے میں سب شریک تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، اَنَّهُ یعنی یہ حصا اور حریرہ، لا یرتو لام ابتدائیہ تاکیدیہ ہے، رتا یرتو یہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے جس کا معنی ہے دل کو قوی کرنا، یعنی مقوی قلب ہے حصا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجبۃ من الجنۃ وفیہا شفاء من السم والقمعۃ من المن وماؤها شفاء للعین، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ عجوہ جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر کی شفا ہے، اور کھمبی یہ من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی اصل جنت سے آئی ہے، یا جنت میں جو کھجوریں ہوں گی وہ عمدہ عمدہ عجوہ ہوں گی۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں عجوہ کھجور کی فضیلت کی طرف نبی کریم نے اور کھمبی کی فضیلت کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے۔